میرا ذکر نہ ہوتا، میری کوئی بات نہ ہوتی، میری یہاں کائنات میں ذات نہ ہوتی، میری کوئی اوقات نہ ہوتی، میں بالکل ایسے ہوتا کہ جیسے آیا ہی نہ تھا، تو اس وقت پھر بندہ زندگی ضائع کر دیتا ہے، بندہ آنے کا مقصد فراموش کر دیتا ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت کو بھی پیدا کر دیا۔ اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے موت کو بھی پیدا کیا، ہم نے زندگی کو بھی پیدا کیا، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہیں آزمائیں کہ تم میں سے نیک عمل کون کرتا ہے، تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے، تم میں سے برائیوں سے کون بچتا رہتا ہے اور نیکیوں سے اپنا دامن کون بھرتا رہتا ہے۔ پتہ چل جائے، وقت آنے پر پتہ چل بھی جاتا ہے اور پتہ چل بھی جائے گا۔ حشر کے دن کو یہ ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، اس دن پتہ چل جائے گا، اس دن ہر کسی کے سامنے نامہ اعمال ہوگا۔ لیکن آج انسان اگر اپنے آپ پر غور کرے تو اسے کسی اور چیز پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مالک کریم نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا، اس نے مجھے کس طرح بنایا اور کس لیے بنایا، اور میں ہوں کہ میں کیا سے کیا بنتا چلا جا رہا ہوں۔ یہ دن ہے، یہ سورج ہے، اس نے سورج کو انسان کے لیے بنایا، رات ہے، رات انسان کے آرام کے لیے بنائی، دن انسان کے روزی روٹی کو کمانے کے لیے، محنت کرنے کے لیے بنا دیا، پھر رات کے وقت آسمان پر ستارے سجا دیے، وہ بھی صرف انسان کے لیے۔ هو الذی سخر لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے ہر چیز انسان کے لیے مسخر کر دی۔ درخت ہے تو وہ انسان کو فائدہ پہنچا رہے، درخت بھی انسان کے لیے، پودے بھی انسان کے لیے، اور یہ فصلیں بھی انسان کے لیے، یہ مٹی کا ذرہ ذرہ انسان کے لیے، یہ دریا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ سب کچھ انسان کے لیے۔ اور ایک انسان ہے، وہ ان سب تمام کے لیے نہیں، انسان ان تمام کے لیے نہیں، انسان ان تمام چیزوں کے لیے نہیں، انسان کا یہ تمام چیزیں حاصل کرنا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے مالک حقیقی کو جانے، اس کو پہچانے جس نے اسے اپنی قدرت کا شاہکار بنا کے اس کائنات میں بھیجا۔ انسان کا مقصد اولین یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کو بھی پہچانے، اپنی ذات کو پہچاننے کے بعد وہ رب کی ذات کی پہچان حاصل کرے۔ قرآن مجید بلکہ رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کی پہچان حاصل کر لی۔ انسان تو اسے پہچاننے آیا تھا، اس سے لو لگانے آیا تھا، انسان کو اپنا سب کچھ اسی کے نام لگانے آیا تھا، لیکن انسان کیا کر بیٹھا؟ انسان نے گنوا دی اپنی اسلاف سے جو میراث پائی تھی۔ سوریا نے زمین پر آسمان سے ہم کو دے مارا۔ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، وہ کیا کرتو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، اس قوم نے پالا ہے تجھے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے ڈالا، تھے تو وہ آباد تمہارے بھی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے انتظار کر رہے ہو کہ کیا کر لیں گے، کیا کر لیں گے، کیا کر لیں گے؟ کل آج نماز نہیں پڑھیں گے، کل پڑھیں گے، کل سب آپ جاؤ ہم آ رہے ہیں۔ اگر باہر کسی کو کہہ دینا تو آؤ بھائی نماز پڑھو، ہاں ٹھیک ہے کل سب تسی چلو اسی آ رہے ہیں، تو اسی کی آنا ہے نہ دار۔ اگر اصل کے ٹائم کسی کو آواز دی آؤ بھائی نماز پڑھیں، تو اصل بھی گزر گئی، اس نے وعدہ کر لیا کہ آپ چلے ہم آ رہے ہیں، عصر بھی گزر گئی، مغرب بھی گزر گئی، عشاء بھی گزر گئی، فجر بھی گزر گئی، لیکن وہ بندہ نظر نہ آیا۔ تو یہ کیا ہم مقصد حاصل کر رہے ہیں؟
یہ ہم مقصد پورا کر رہے ہیں. جن لوگوں نے مقصد پورے کیے، اللہ اکبر، اللہ کریم نہ دنیا میں انہیں رسوا کرتا ہے نہ مالک انہیں آخرت میں رسوا کرتا ہے. حضرت ابو محفوظ معروف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے میں گھر میں موجود تھا اور مجھ سے یہ وہ مطالبہ کیا گیا کہ ہمیں مچھلی بازار سے خرید کر دیں، ہم نے پکانی ہے اور پکا کر ہم کھائیں گے، آپ کو بھی کھلائیں گے. آپ فرماتے میں بازار چلا گیا، وہاں سے جا کر اچھی مچھلی کو خریدا، خرید کر ایک غلام ایک نوکر اجرت پر کرائے پر لیا اور وہ مچھلی اس کے حوالے کر دی اور اسے کہا یہ مچھلی اٹھاؤ، سر پہ لا دو اور لاد کر میرے ساتھ چلنا شروع کر دو. اللہ اکبر. فرمایا وہ غلام وہ نوکر چلنے لگ گیا، میں اس کے آگے آگے، وہ میرے پیچھے پیچھے. چلتے چلتے ظہر کی نماز کا وقت قریب آ گیا. اس نے مجھ سے سوال کیا، اے اللہ کے بندے، مسجد کا پتہ ہے؟ کیا پوچھا؟ مسجد کا پتہ ہے یا نہیں؟ میں نے کہا ہاں ہے مسجد کا پتہ. اس نے عرض کی چلو مسجد نماز کا وقت ظہر کا، میں بھی نماز پڑھوں گا، آپ بھی نماز پڑھیں، دونوں نماز پڑھیں گے، پھر سفر کا آغاز کریں گے. اللہ اکبر. آئے مسجد سے باہر وہ مچھلی والا تھال رکھ دیا اور اپنا سارا ساز و سامان وہیں پہ رکھا. نوجوان اندر چلا گیا، جا کر اس نے پہلے سنتیں ادا کی، پھر فرائض جماعت کے ساتھ پڑھے اور میں باہر آ گیا. لیکن وہ نوجوان پھر بھی نماز میں مشغول تھا. سب کے سب مسجد والے چلے گئے، لیکن دیکھا تو وہ ذکر و فکر میں مشغول نظر آ رہا ہے. اس کا دل بھی نماز سے، اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے، اس کے نام سے، اس کی بات سے، اس کی ملاقات سے، اس کے عرفان سے، اس کی پہچان سے، اس کے انوار و تجلیات سے بھرتا نظر نہیں آ رہا. آخرکار میں نے اس کو پیغام بھیجا، چلو بھائی ہم نے سفر کرنا ہے اور ہم نے گھر پہنچنا ہے. اللہ اکبر. فرمایا راستے میں نے اسے کچھ کھانے پینے کے لیے کہا، لیکن اس نے کہا میں روزے سے ہوں اور روزہ افطار کروں گا پھر کچھ کھاؤں گا. گھر آ گئے، سامان سارا گھر بھجوا دیا. گھر والوں نے اس نوجوان کو دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اسے آپ دعوت دیں تاکہ یہ بھی ہمارے ساتھ مچھلی کھانے میں شریک ہو جائے. میں نے دعوت دی، اصرار کیا، اس نے دعوت قبول کر لی. فرمایا جب شام کا وقت آیا، افطاری کا وقت آیا تھا، ہم نے سارا ساز و سامان بھیجا، مچھلی بھی، فروٹ بھی، پھل بھی، جو کچھ تھا سب کچھ بھیجا. لیکن اس نے پانی کے گلاس سے چند گھونٹ لیے، روزہ افطار کیا اور گھر کے مسجد کے راستے پر چلتا نظر آیا. اس نے مغرب کی نماز بھی پڑھی، عشاء کی نماز بھی پڑھی. فرمایا پھر بھی مسجد میں رہا. آخرکار اسے بلایا گیا، بلا کر گھر ٹھہرانے کا بندوبست کر دیا. اب جب رات ہوئی، فرماتے میرے گھر میں 3 کمرے تھے. ایک کمرے میں میں رہتا تھا اور دوسرے کمرے میں میری ایک بیٹی تھی جو بالکل ہاتھ سے بھی معذور، پاؤں سے بھی معذور، آنکھوں سے بھی معذور، سننے سے بھی معذور، صحیح سن نہ سکتی تھی، تھوڑا بہت اسے سنتا تھا لیکن چل پھر نہ سکتی تھی، بالکل معذور، بے حس و بے حرکت، جیسے گوشت کا کوئی لوتڑا پڑا ہو. اللہ اکبر. فرماتے دوسرے کمرے میں ہو اور تیسرے کمرے میں ہم نے اس نوجوان کو ٹھہرا دیا. فرماتے گئی رات میں اپنی گھر والی کے ساتھ بات کرتا رہا کہ وہ نوجوان اتنا نیک ہے، اتنا پرہیزگار ہے، اتنا اللہ کا جو ہے وہ برگزیدہ ہے، اتنا خدا رسیدہ ہے، اتنا جو ہے وہ مالک سے ڈرنے والا ہے اور اسی کی یاد سے اپنی زبان کو ہر وقت کر رکھنے والا ہے. وہ فرماتے ہیں میں ابھی بات کر ہی رہا تھا اور بات تھوڑا دور پکڑ گئی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی. آدھی رات کا وقت، آدھی رات گزر گئی، آدھی رات پیچھے گزرنے والی دروازے پر
دستک ہوئی، ہم نے اندر سے آواز دی، کون ہے اس وقت جو دروازے پر دستک دے رہا ہے؟ باہر سے کسی بچی کی آواز آئی، میں نے دروازہ کھولا، کھولنے کے بعد دیکھا وہ میری اپنی بیٹی، اپنی لگتے جگر نور نظر، جو بالکل نہ اٹھ سکتی تھی، نہ چل سکتی تھی، نہ بیٹھ سکتی تھی، وہی کھڑے ہو کر دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی۔ میں نے اس بچی سے پوچھا، میں نے کہا بیٹی یہ معجزہ، یہ کرامت یہ کیسے ہو گئی کہ تو چلنے پھرنے کے قابل ہی نہ تھی، لیکن تجھے آج چلنے کی طاقت کس نے عطا کر دی، تجھے آج ہلانے کی قوت کس نے دے دی؟ اس بچی نے کہا جس نوجوان کے اندر آپ تعریفیں کر رہے تھے، میں کانوں سے تھوڑا بہت سن رہی تھی کہ آپ اس نوجوان کو مہمان بنا کے گھر لائے، میں نے مالک کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اسی کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، اپنے مالک کو پکارا، میں نے کہا اے میرے مالک، اگر وہ تیرا بندہ سچا ہے، اگر وہ تیرا پیارا بندہ ہے، اگر واقعی وہ تیرا سچا عبادت گزار ہے، تو اس کی عبادت کی لاج رکھتے ہوئے اس کا صدقہ دے کر وسیلہ دے کر تجھ سے دعا کرتی ہوں میری بیماریوں کو دور کر دے۔ وہ بچی فرماتی ابھی دعا مکمل ہی نہ ہوئی تھی کہ رب کریم نے مجھے شفا سے سرفراز فرما دی۔ سبحان اللہ، اللہ کریم نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ کس کے صدقے سے؟ اس نوجوان کے صدقے سے، اس اللہ کے پیارے کے صدقے سے، اس برگزیدہ بندے کے صدقے سے۔ ہاں، جو بندہ اپنی زندگی اللہ کے نام لگا دیتا ہے، پھر مالک کی نعمتیں اسے فراموش نہیں کرتی، مالک کی نعمتیں اسے فراموش نہیں کرتی، اسے بے یار و مددگار چھوڑا نہیں جاتا۔ اسرار الاولیاء کے اندر حضرت بابا فرید الدین گنج شجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ملفوظات میں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ شہر کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا اور ظاہری حالت اس کی ایسی تھی کہ اس کی ہڈیوں پر گوشت کا نام نہ تھا، ہڈیوں کے اوپر چمڑا چپکا ہوا، صرف سانس لیتا تھا، اور دن کے وقت روزہ اور رات کے وقت عبادت الہی، ساری زندگی اس کی ایسے ہی گزر گئی، رب کو مناتے ہوئے، دن کے وقت روزہ رکھنا، رات کے وقت مصلی پر آ کر کھڑے ہو جانا، دنیا والوں نے سو جانا، اور اس نوجوان نے مصلی پر کھڑے ہو کر رو رو کے ساری رات گزار دی، رب کو مناتے ہوئے، اس کو یاد کرتے ہوئے، اس کو سدائیں لگاتے ہوئے، اس نے ساری رات اسی طرح گزار دینی۔ جب وقت گزرتا رہا، زندگی کے لمحات بیتتے رہے، اس نوجوان کا جب آخری وقت آیا تو اس نے اپنی ماں کو بلایا، خدا کے پاس بٹھایا اور بٹھا کے عرض کرنے لگا، اماں جان میری کچھ وصیتیں ہیں، مہربانی کر کے وصیتوں کو پورا کر دینا۔ ماں نے کہا بیٹے کیا وصیت ہے؟ کہا اماں جان میں نے ساری زندگی اس رب کی نافرمانی میں گزار دی۔ کیا کہا؟ میں نے ساری زندگی اپنے رب کی نافرمانی میں گزار دی، میں نے کوئی اچھا کام نہ کیا، حالانکہ ادھر حال یہ، ادھر اعمال، دن کے وقت روزہ، رات کے وقت ساری رات عبادت الہی، کھڑے ہو جانا، نہ غرض کسی سے، نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہے کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے، ادھر حال یہ قائم اللیل اور شائم النہار، دن کے وقت روزہ رکھنے والا، رات کے وقت عبادت الہی میں رات صرف کرنے والا، لیکن عاجزی انکساری کا حال یہ۔ ماں سے کہنے لگا اماں جان میں نے ساری زندگی کوئی نیک عمل نہ کمایا، میں ساری زندگی اس کا نافرمان بنا رہا۔ فرمایا جب میری روح جسم سے پرواز کر جائے اس وقت رسی اٹھانا، رسی اٹھا کے میرے پاؤں میں ڈالنا اور ڈال کر مجھے شہر کی گلیوں میں گھسیٹ گھسیٹ کر گھمانا، اور گھما کے ساتھ آواز لگانا، اور لوگوں شہر والوں کان کھول کر سن لو، آنکھیں کھول کر دیکھ لو، جو اللہ کا نافرمان ہوا کرتا ہے
اس کا مرنے کے بعد یہ حال ہوتا ہے، میری لاش کو گلی گلی نگر نگر گھمانا، محلے محلے کے اندر گھمانا، اور بچوں کو لڑکوں کو ساتھ ملا لینا، گھماتے گھماتے گھسیٹتے گھسیٹتے اللہ اکبر، اور فرمایا جب میرا جنازہ اٹھانا، جنازہ شام کے وقت اٹھانا، تاکہ لوگوں کی میرے جنازے پر نظر نہ پڑے، پتہ نہیں میرا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا، پتہ نہیں وہ میرے ساتھ کیا رویہ کیا سلوک کرے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ قبر کا لمحہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، اور جب رات کا وقت آتا تھا وہ نوجوان گلے کے اندر کپڑا ڈال کے اپنی داڑھی کو پکڑ کے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، اور ساری رات عبادت کرنے کے بعد جب صبح دعا کرنے کا وقت آتا تھا، وہ نوجوان ہاتھ جوڑ کے آنکھوں سے آنسو برسا کے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا، مولا آج تیرا مجرم تیری بارگاہ میں حاضر ہے، آج اگر مواخذہ کرنا ہے تو کر لے، کل قیامت کے دن میدان حشر میں مجھے رسوا نہ کرنا، سبحان اللہ، مجھے وہاں پہ ذلیل نہ کرنا، وہاں مجھے بے عزت نہ کرنا۔ اللہ اکبر، ساری عمر گزر گئی، اب جب روح جسم سے پرواز کر گئی، ماں اب ہاتھ کانپتے ہوئے آنکھوں سے آنسو برساتے ہوئے کہ تھا تو روزہ دار، تھا تو روزہ رکھنے والا، دن کے وقت روزے سے گزارنے والا اور رات کے وقت عبادت کرنے والا، اپنے رب کی یاد میں دم بھرنے والا، لیکن وصیت کر گیا تو بالکل الٹ کر گیا۔ ماں نے رسی کو اٹھایا، اٹھا کر ابھی نوجوان کے پیر کے قریب رسی آئی تھی کہ غیب سے کسی آواز دینے والے نے آواز دی، اور نوجوان کی ماں رسی پاؤں سے دور کر لے، اس نے ساری زندگی ہمارے ساتھ وفا کرتے کرتے گزار دی، اب ہماری وفا کا وقت آیا ہے کہ یہ جو تیرا بچہ نوجوان تھا یہ ہمارا غدار نہ تھا، بلکہ یہ تو ہمارا یار تھا، اور ہمیں اپنے اس یار سے پیار تھا، آج ہمیں اس کے پیار کا اقرار ہے۔ فرمایا اس دنیا میں بھی اس نوجوان کا بیڑا پار ہے، اور آخرت میں بھی اس نوجوان کا بیڑا پار ہے۔ سبحان اللہ، اور ہم نے نوجوانی اور فول میں گزار دی، ہم نے ہنستے ہوئے وقت بتا دیا، آذان ہوئی، مؤذن نے دن میں 5 مرتبہ رب کریم کے گھر کی طرف بلایا، لیکن پورے گاؤں میں سے صرف 5 یا 7 بندوں کے سوا کوئی اس کے گھر میں نہ آیا۔ اللہ اکبر، اقبال آج سے 100 سال پہلے ہماری آج کی حالت کو بیان کر گئے۔ آپ فرماتے مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، ہاں وہ صاحب وصف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم آذان بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ سبحان اللہ، آج ہم نے اپنی جو میراث ہمیں ملی تھی، جو ہمیں دل کا درد اور عقل کا نور ملا تھا، جو ہمیں عشق کی آگ اور عقل کی روشنی نصیب ہوئی تھی، آج ہم نے فراموش کر ڈالی، اور پھر ہم کہتے ہیں، ہم پھر شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہماری روزیوں سے برکت ختم ہو گئی، ہمارے گھر سے برکتیں ختم ہو گئی، ہماری زندگیوں سے برکتیں ختم ہو گئی، ہم آپس میں اتفاق اور اتحاد کی دولت سے
تیار کھڑا ہے. جب ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام سے اپنا تعلق توڑ لیا, ہم نے مسجدوں سے رشتہ توڑ لیا, ہم نے چہرہ دنیا کی طرف موڑ لیا, تو پھر اس سے بھی برا حال آگے میرا تیرا آپ کا منتظر ہے. حضرات ذی وقار, آج کی زندگی کے لمحات میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی موقع. اللہ کریم مجھے آپ کو ہم سب کو مسجدوں میں آ کر نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم مسجدوں کی آباد کاری ہم سب کو نصیب فرمائے. مسجدیں آباد کرنے سے ہی دل کی دنیا آباد ہوتی ہے, اور جب دل کی دنیا آباد ہوتی ہے تو پھر دنیا میں بھی اللہ کریم برکتیں عطا فرماتا ہے, پھر اللہ کریم آخرت میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے. اتنا بڑا گاؤں اور اتنا بڑا قصبہ اور صرف ایک مسجد اور اس میں نمازی 5-6 ہوں, تو یہ شرم کی بات ہے میرے لیے بھی اور اس گاؤں کے رہنے والوں کے لیے بھی. صبح فجر کے ٹائم ایک صف بھی پوری نہیں ہوتی, اور مجھے کم و بیش 5 سے 6 مہینے ہو گئے آپ لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلاتے ہوئے, لیکن آپ ہیں کہ آپ کے کانوں پر جو بھی نہیں رینگتی. آپ خود ہی ذرا اپنی اداؤں پہ غور کریں. اگر ہم عرض کریں گے تو پھر شکایت ہوگی, پھر اگر میں ممبر سے بیٹھ کر کوئی سیدھی بات کر دوں تو پھر بعد میں میرے یار, میرے دوست, میرے عزیز, میرے عزت دار, میرے ماتھوں کا جھومر وہ کہتے ہیں کہ جی قاری صاحب کو اس طرح بات نہیں کرنا چاہیے تھی, انہیں اس طرح سیدھی نہیں کرنی چاہیے تھی, اس طرح ہماری انسلٹ ہوتی ہے, اس طرح ہماری بے عزتی ہوتی ہے, اس طرح دور دور تک سپیکر چل رہا ہوتا ہے, دور دور آواز جا رہی ہوتی ہے, اور سننے والے کیا کہیں گے کہ یہاں کے چپ والے نماز نہیں پڑھتے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا داروں سے خوف ہے اور اس پروردگار سے خوف ہے. سارے بولو, اونچی بولو, اونچی بولو. ناراض ہونے تو ہو جاؤ, میں کہ تھوڑے کتابیں لیں. دنیا دار سے خوف ہے, اس پروردگار سے خوف نہیں. رات کے وقت ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں, ٹیلی ویژن لگے ہیں, اور جو بندے میں کہتا ہوں پوری زندگی کی مسجد آئے, انہیں مسجد کی طرف آتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ ہم رات کو نظر نہیں آتا, راستے خراب ہیں, اس طرح یہ ہے وہ ہے, اور ایک ٹیلی ویژن دکانوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں اور وہ نیا ڈرامہ ترکی کا چل رہا ہے, اور ایک مقام پر 100 سے 150 200 بندہ, بوڑھا ہے وہ بھی نظر ٹھکا کے بیٹھا ہے, جوان ہے وہ بھی بیٹھا ہے, بچہ ہے وہ بھی بیٹھا ہے, گھر گھر کے اندر ڈرامے چل رہے ہیں, اور ڈراموں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا. ہمارے گھر اجڑ گئے, ویران ہو گئے, بھائی کا نہ رہا, بیٹا باپ کا نہ رہا, باپ بیٹے کا نہ رہا. کیوں؟ وہ موبائل پہ ڈرامہ دیکھ رہا ہے, وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا ہے, وہ کہیں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے, وہ کہیں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. لو جی ہم اسلام کی تاریخ دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے ایسا کر دیا, اور انہوں نے اتنا مشکل کر دیا, اور انہوں نے ایسا کر دیا, وہ کر دیا. آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلیں نظر نہیں آتی کہ حضور خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے اور کمر کے اوپر اوجڑی رکھ دی جاتی تھی, اور اونٹ کی اوجڑی رکھ دی جاتی تھی, اور سیدہ فاطمہ دوڑ کے جاتی, والد گرامی کی پشت سے آ کر اوجڑی کو ہٹاتی, حضور کی پشت اندر کو صاف کرتی. آپ کو وہ مشکل نظر نہیں آتی, اور یہاں آپ کو وہ مشکل نظر نہیں آتی کہ طائف کے میدان میں, طائف کی گلیوں میں حضور اللہ اور اس کے دین کی طرف بلانے کے لیے گئے, اور کافروں نے حضور کو پتھر مار کر لہو لہان کر دیا. حضور کا لباس اقدس بھی لہو لہان ہوا, پیشانی سے بھی لہو بہ رہا ہے, حضور کے نالین شریفین بھی خون سے بھر جاتے ہیں, اور اللہ کا فرشتہ آ کر کہتا حضور اگر حکم دے تو دونوں پہاڑوں کو ملا کر میں ان کو دیش کو نابود کر ڈالوں. لیکن رسول کریم فرماتے نہیں, اللہ سے دعا کی, اللہم کی قومی فإنہم لا یعلمون, اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے, یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. آج اگر وہ ڈرامہ تمہیں اسلام کی تاریخ بتا رہا ہے تو میرے خیال میں رسول کریم کی زندگی سے زیادہ اسلام کی تاریخ اور کسی چیز سے نہیں ملے گی. اور حضور نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے. جس نبی کا میں آپ کلمہ پڑھتے ہیں, اور جس نبی کے بارے میں میرا آپ کا یقین ہے کہ قبر میں بھی اسی نبی نے تشریف لانا ہے,
اور اسی کے بارے میں سوال پکا صحیح جواب ہوگا تو نجات ملے گی، وگرنہ نہیں تو قبر میں بھی نجات حضور کے دم سے اور حشر میں بھی نجات حضور کے دم سے۔ سرکار جب تک سجدہ نہیں کریں گے اس وقت تک میزان نہیں لایا جائے گا، نام اعمال توڑنے نہیں شروع کیے جائیں گے، تو اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ قبر میں، نہ حشر میں، نہ دنیا میں، نہ جنت میں۔ جس جگہ بھی ہم جائیں گے، ہم ہیں، موجود ہیں، تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کا سایہ نصیب ہو رہا ہے، اور ہم اسی ہر جگہ پر، ہر سانس میں، ہر لمحہ ہم انہی کی رحمتوں کے سائے میں ہیں، پر ہم اسی نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈا نہیں کر سکتے۔ اپنی آنکھ میں درد ہو جائے تو فوراً برف ٹھنڈی کر کے اوپر ملتے ہیں، دوائیاں ڈالتے ہیں، تو آنکھ میں درد ہو رہا ہے، میں اپنی آنکھ کو ٹھنڈک پہنچا رہا ہوں، مجھے ذرا تکلیف ہو رہی ہے، میری آنکھ سے صحیح نظر نہیں آ رہا، تو آپ یہ سوچیں کہ آپ دن میں 5 نمازیں چھوڑتے ہیں تو حضور کی آنکھوں سے کتنے آنسو بہتے ہوں گے، اور حضور کی آنکھوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا رنجیدہ خاطر ہوتے ہوں گے، کتنا کبیدہ خاطر ہوں گے۔ دعا ہے اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس بارے میں غور کرنے اور اس مسجد میں آنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ۔